السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 17ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ناظرین کرام، 17ویں پارے میں دو صورتیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 مکمل ہے، اس کے بعد سورہ حج سورہ نمبر 22 مکمل ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 مکی سورہ ہے، انبیاء نبیون کی جمع ہے، یعنی نبیوں کے واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے۔ یہ سورہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں لوگ؟ اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں یہ آیا کہ یہ لوگ قرآن کریم کو کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے، قرآن کریم کو کہتے ہیں باقی باتیں ہیں۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم والوں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 پہ غور کیجئے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سلف صالحین اس آیت پر آ کر غور کرتے تھے کہ تمہارا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، غور تو کرو، تم قرآن میں کس آیت میں اپنے آپ کو پاتے ہو، عمل کرتے ہو کہ نہیں، کون سی آیت تمہارے اوپر فٹ ہوتی ہے، صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ثابت ہو رہی ہے، تم اپنے آپ کو قرآن کے حساب سے، آیت کے حساب سے ڈھال پاتے ہو کہ نہیں ڈھال پاتے ہو، غور کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا گیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، بلکہ مقصد کے تحت بنایا ہے۔ آیت نمبر 22 پر غور کیجئے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، اور اگر بہت سارے معبود ہوتے، بہت سارے اللہ ہوتے، لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کہا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت دیے ہوئے بندے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ پھر فرشتوں کے بارے میں آیا کہ وہ سفارش کریں گے، لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، کہ وہ لوگ سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے کانپ رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، بگ بینگ تھیوری ہے، آسمان و زمین ملے ہوئے تھے پھر دونوں الگ ہو گئے، پھر آگے کہا ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 34 پر غور کیجئے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آگے کا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ رسولوں کا جن لوگوں نے بھی مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، دنیا سے وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہے ذرا قیامت کا، میزان کا، ترازو کا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم وزن کو حق کے ساتھ قیامت کے دن لائیں گے، وزن کو رکھیں گے، اعمال لائے جائیں گے، ترازو لائے جائیں گے، تولا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، رائی کے برابر جس نے جو نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی سب کو لایا جائے گا، اور حساب کرنے کے اعتبار سے ہم کافی ہیں۔ اس لیے ترازو پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور آخرت پر جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا سماج کے اندر اتنے اچھا وہ شانتی پیدا کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ ڈرے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا بتوں کی پوجا کے لیے تم بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر اس کے بعد وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ایک مرتبہ پوچھ لیا کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں پوج رہے ہو، کیا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اللہ کے علاوہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے، افسوس ہے تمہارے لیے، اور جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو کیوں پوج رہے ہو؟ قوم نے کیا کیا؟ ان کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
آیت نمبر 69 ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لوگوں نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ صرف ٹھنڈک کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے کہا نقصان نہیں ہونا چاہیے، سلامتی والی ہو جا۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی قوم کا، ان کے قوم کے بارے میں آیا کانت تعمل الخبائث، وہ غلط کام کرتے تھے، یعنی مرد سے خواہش پوری کرتے تھے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا آیت نمبر 78 اور 79 میں، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ایک بکری کے سلسلے میں فیصلہ دیا جو کسی قوم کے کھیت کو چڑھ گئی تھی۔ آگے اللہ نے کہا تو ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ داؤد علیہ السلام ابا ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، تو یہاں یہ کہا سلیمان کو ہم نے سمجھا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے باپ سے اچھا بیٹا ہو سکتا ہے اور علم میں بڑھ سکتا ہے، خوشی ہوتی ہے باپ کو، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا آگے نکلے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ مفسرین کے حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی کی بکری نے ایک کے کھیت کو چر لیا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کھیت والے کو بکری دے دی جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس کا فیصلہ یہ صحیح ہے کہ بکری والے کی بکری کھیت والے کے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک کہ بکری والا کھیتی والے کے کھیت کو اس طریقے سے نہ لے آئے جس طریقے سے کھیتی پہلے تھی۔ یعنی کوشش یہ کرنا ہے بکری والے کو کہ جا کے اس کی کھیتی کی دیکھ بھال کرے، کھیتی کے اندر کام کرے اور کھیتی کو اس لائق بنا دے جس طریقے سے بکری نے کھایا تھا، اور اس کی کھیتی دوبارہ ہو جائے گی، اس کی بکری بچ جائے گی۔ یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، کھیتی بھی ہو جاتی اور بکری بھی بچ جاتی۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جی کھیتی والے کو بکری دے دی جائے، تو بیچارے بکری والے کا نقصان ہو رہا تھا، اللہ نے کہا ہم نے سمجھایا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو سلطنت دی، نبی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ ہوائیں ان کے ماتحت تھی، جہاں وہ چاہتے تھے ہوا لے جاتی تھی۔ پھر اسی طرح شیطان لوگ بھی کام کرتے تھے، جنات لوگ بھی کام کرتے تھے۔ اب آگے ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ آیت نمبر 83 اور 84 پر ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ 18 گھنٹے نہیں، 18 دن نہیں بیمار پڑتے، شکوے شکایت، سب لوگ بیمار ہیں۔ صبر ایوب اس لیے مشہور ہے، اس لیے میرے بھائیو یہ سب واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں ہم اور آپ بھی صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جتنی چیزیں لے لی گئی تھی دوبارہ دے دی گئی، اس لیے آگے کہا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اس میں بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح اور بھی اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، ذوالکفل کا بھی نام آیا، کل من الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ذوالکفل بھی نبیوں میں سے ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ نبیوں میں سے نہیں ہے۔ اب آگے یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مچھلی والے، آیت نمبر 87 اور 88 بغور کیجئے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے وہ غصہ ہو کر نکل گئے، گمان کر رہے تھے کہ ہم اس پر طاقت نہیں رکھیں گے۔ یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، تو عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں میں پریشانیوں میں یاد کیا۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معبود برحق تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فَإِنَّهُ لَمْ يَدُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانی کو دور کر دے، زور سے بولیے آمین۔
اللہ کے سامنے پڑھیے، گر گرائیے، اللہ سننے والا ہے۔ وہی تو ایک دربار ہے جہاں مراد پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ جب انہوں نے پکارا تو ہم نے پکار کو سن لیا اور غم سے نجات دے دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو جب بھی پریشان ہو جائیں اللہ کو یاد کریں، اللہ پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب تو مجھے تنہا مت چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ تو اللہ نے کہا ہم نے دعا سن لی اور یحییٰ عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو درست بنا دیا۔ یہ لوگ نیک آدمی تھے جو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، امید سے بھی اور ڈر سے بھی۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا تذکرہ ہے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بے شک تم لوگ ایک ہی امت ہو اور تم لوگوں کا رب میں ہوں، تم لوگ میری ہی عبادت کرو، اللہ نے کہا۔ اب اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ لوگ کھول دیے جائیں گے تو حالات کیا ہوں گے؟ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد کفار مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مشرکین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ آیت نمبر 98 میں ہے کہ بے شک تم لوگ اور تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور اسی کے اندر ڈالے جاؤ گے۔ آئیے آگے آیت نمبر 107 پر غور کریں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت نہیں ہے، مسائل کو حل کرنے والے ہیں، مسائل پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو انسانیت کا کیا ہوتا؟ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے، کہا جاتا ہے یہ مکی سورہ ہے یا پھر مدنی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور حمل جو ہے پیٹ میں وہ نکل آئے گا، زائل ہو جائے گا، باہر آ جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور آپ لوگوں کو بے ہوش دیکھیں گے، وہ بے ہوش نہیں ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں انہیں چاہیے کہ غور کرے، دیکھے انسان کی مثال دی گئی اور اس کے بعد کھیتی کی مثال دی گئی۔ انسان کی حالت کیا ہے؟ نطفہ ہے، پھر جمع ہوا خون بنا، لوتھڑا بنا، اللہ تعالیٰ نے ہڈی چڑھائی اور انسان بنا دیا، پھر اس کے بعد بچہ ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ یہی دنیا کی بھی حالت ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ زمین پر غور کرے، بنجر زمین ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، اس سے دانے اگتے ہیں، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کہا آیت نمبر 6 میں ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، اللہ ہی حق ہے اور وہی مردے کو زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 7 میں ہے وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اور قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نکالے گا جو قبروں کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، سب لوگوں کو نکالنے والا ہے، سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک، جہاں نقصان ہوا تو وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، بہت سارے لوگ بھی، جانور بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آپ غور کریں، عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیے، اللہ عزت عطا کرنے والا ہے اور اللہ عزت دینے والا ہے۔ اب آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر بما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید، کہ آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا اور سر کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں سب باہر آ جائے گی اور لوہے کے گرم ہتھوڑے سے مارا جائے گا،
اور کہا جائے گا دردناک عذاب چکھو۔ اللہ کا انداز یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے وہی جنت کا بھی۔ جنتیوں کے بارے میں کہا جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، جنت کے اندر رہیں گے، ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، ان کے لباس باریک ہوں گے، بہترین قسم کی مہمان نوازی ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور آپ لوگوں کو بلائیے، لوگ آئیں گے دور دراز سے، پیدل بھی چل کے آئیں گے، اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، تاکہ یہاں آ کر لوگ مشاہدہ کریں اور دیکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی ہے، اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ حج کے لیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم میں سے جو حاجی نہیں ہے تو اس کو حاجی بنا دے، زور سے بولیے آمین۔ اور جو حج کر چکے ہیں ایک مرتبہ، اللہ کئی مرتبہ حج کا موقع نصیب فرما دے، آمین۔ وہاں جانے کے بعد غور کریں، دیکھیں حج ایک سالانہ کانفرنس ہے، کیا کالا، کیا گورا، کیا مالدار، کیا فقیر، کیا محتاج، کیا بادشاہ، آپ غور کریں کیسا لباس ہے، وائٹ لباس، لبیک اللہم لبیک زمان پر ہے، سب لوگ حاضر ہیں، کلمہ سب کا ایک ہی ہے، ورد ایک ہی کر رہے ہیں، آپ غور کریں سب کے رنگ الگ الگ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بھائی رنگ کے حساب سے پڑھنا ہے، زبان پہ ورد کرنا ہے، جی نہیں، لبیک پڑھنا ہے۔ تو یہ وحدت کی بہترین مثال ہے۔ پھر قربانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا آیت نمبر 28 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ اور کھلاؤ بھی۔ تو قربانی کا جو گوشت ہے کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، نئی نئی فریج لے لیتے اور بھر کے رکھ لیتے، کچھ بھائی ایسے جو سال بھر کھاتے ہی رہتے ہیں، بھیا صرف کھانا ہی نہیں ہے کھلانا بھی ہے، ذرا خیال رکھا کیجئے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، لیکن تقویٰ پہنچتا ہے۔ دیکھ لیجئے ریاکاری، دکھاوا، میرا بکرا اتنا تگڑا ہے، اچھا آپ کا کتنے کا ہے؟ یہ بھائی میرا تو اتنے لاکھ کا ہے، اچھا تو میرا اتنے لاکھ کا، اور اخبار میں بھی فوٹو دے دیتے۔ ریاکاری اور دکھاوے سے بچیے، اللہ کو راضی کرنا ہے راضی کر لیجئے۔ بکری بھی قربانی کر سکتے بھائی، بکری کی بھی قربانی کر سکتے۔ اچھا آپ بتائیے بکری کی قربانی کون کرتا ہے؟ ہاں بکرا کا تو کرتے، لیکن بکری کی قربانی کون کر رہا ہے؟ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، بچیے۔ شرک کے بارے میں آیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے گا اس کی حالت یہ آسمان سے گرا، پرندے اچک لیں یا دور دراز مکان پہ گر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم دیا اس لیے کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہیں کرتا تو مسجدیں ڈھا دی جاتی، یہودیوں کے معبد خانے ڈھا دیے جاتے، گرجا گھر ڈھا دیے جاتے، اور ہو ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا۔ آگے کہا ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، طاقتور ہے۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اللہ زمین کس کو دے گا، خلافت کس کو عطا کرے گا۔ آج کل لوگ بات کرتے خلافت کی، پہلے اپنے اندر وہ خوبی تو پیدا کریں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے زمین دے دیا، نیک لوگوں کو دیا، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم زمین دیں گے کن کو؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر لاگو کیجئے، اپنے گھر میں لاگو کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ جب چاہیں گے تو اللہ آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کس طریقے سے اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کو پکڑا، کہا یہ لوگ کیسے تھے، زمین میں گھومو دیکھو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینے کے اندر جو دل ہے اصل وہ اندھا ہے۔ جو اندھے آنکھوں کے ہوتے وہ اصلی اندھے نہیں ہیں، اصلی اندھے وہ ہیں دل کے اندھے ہیں، سب کو دیکھتے ہوئے بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ نشانیاں بتلا کر توحید کی طرف لایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اب آئیے آخری پیج میں ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں 17ویں پارے کہ اللہ نے کیا ذکر کیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ آیت نمبر 73 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 74، مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ دونوں آیتوں پر غور کریں۔ اے لوگو، مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کر رہے ہو، بھلا یہ بتاؤ کیا اس کے اندر طاقت ہے کہ مکھی اگر بیٹھ جائے اور کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو اس کو لے آئے؟ جی نہیں۔ کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، پیدا اللہ نے کیا اور لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، کسی کے سامنے نہیں۔ آیت نمبر 77 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، نیکی کے کام میں آگے بڑھے رہو، یہ بڑا فائدہ ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا۔ آگے کہا جا رہا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ فنعم المولا ونعم النصیر۔ آخری آیت، آیت نمبر 78 ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی بیان کی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مالک ہے، بہترین مولا ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔